اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم وعما لا يحل الاستماع إليه اسماعکم. پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل ماہ مبارک رمضان کی ان ساعتوں سے بہرہ مند ہونے والوں میں سے ہم سب کو شمار فرما رہا ہے. دعا گو ہے جو پاکیزہ ترین رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں ان روز و شب میں رب کی بارگاہ سے اس کے اولیاء کے شامل حال ہو رہی ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم سب کے شامل حال ہو سکے. اس ضیافت پروردگار میں جہاں ایک جانب کتاب خدا ہمارے لیے بطور ہدیہ فراہم کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ اسے اچھے طریقے سے تفکر کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر انشاءاللہ العزیز پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی پروردگار متعال سے دعا طلب کرتے ہیں، وہیں پروردگار متعال روزے جیسی عظیم عبادت اور عظیم ضیافت سے مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی مہمان نوازی فرما رہا ہے. فرمائے اس ذریعے سے اپنی آخرت کی بھوک اور پیاس کا اہتمام کرو، اس ذریعے سے لوگوں کے حقوق کو یاد کرو، اپنے اعضاء و جوارے کو خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھالتے چلے جاؤ، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. فرمایا غیبت، توجہ کریں گزشتہ گفتگو پر، غیبت اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہان کبیرہ میں سے ہے، گناہان کبیرہ میں سے. حق نہیں رکھتی ماں بغیر کسی وجہ کے. دیکھیں ایک مرتبہ واقعاً اصلاح کا مورد ہے تو علیحدہ بات ہے، واقعاً اس ذریعے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتی ہے، نصیحت اور خیر خواہی چاہتی ہے، اس خاطر ذکر کر رہی ہے بڑی بہن کے پاس، بڑی بیٹی کے پاس، تو علیحدہ بات ہے. وگرنہ ماں اپنی ایک بیٹی کا ذکر دوسری بیٹی کے پاس نہیں کر سکتی، اس کے عیب کا بیان اپنے ایک بیٹے کے پاس دوسرے بیٹے کا عیب نہیں بیان کر سکتی ہے. کس قدر خوبصورت ہے اسلام کی تعلیمات. آئیے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کیجیے، اپنی زبانوں کی حفاظت کیجیے. آج کے لیے جو تحفہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، اپنی آنکھوں کی اور اپنے کانوں کی حفاظت کریں. حضرت فرماتے ہیں ضیافت پروردگار کے طفیل بچاؤ تمام ان چیزوں سے کہ دیکھنا حلال نہیں ہے، جن چیزوں کی طرف کسے بچاؤ؟ ابصارکم، اپنی آنکھوں کو، اور روکو تمام ان چیزوں سے اپنے کانوں کو کہ جسے سننا پروردگار متعال کی جانب سے حرام قرار دیا گیا ہے. یہ روزہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کی حفاظت کر سکے. عزیزو، زبان انسان کی شخصیت کا پتہ دیتی ہے، زبان انسان کی فکر کا پتہ دیتی ہے، اور یہ فکر معمولاً اہم ترین وہ دو عضو کے جس کے ذریعے سے بنتی ہے آنکھ اور کان ہے. آنکھ جیسا دیکھتا چلا جاتا ہے، آنکھ جیسے دیکھتی چلی جاتی ہے، کان جیسے سنتا چلا جاتا ہے، ایسے ایسے انسان کی فکر بنتی چلی جاتی ہے. یہی سبب ہے قرآن کریم سورہ مبارکہ اسراء میں ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کان کل اولئک کان عنہ مسئولا. دیکھو سماعتوں سے، بصارتوں سے، تمہارے دلوں سے پوچھا جائے گا اس بارے میں کہ یہ پروردگار نے جو تمہیں نعمت دی تھی اس کا تم نے کیسا یوٹیلائز کیا، اس ذریعے سے کس طرح سے تم نے قدم آگے بڑھائے. اور شیطان لعین عزیزوں چاہتا ہے کہ انسان کو گناہ کی سمت لے جائے. آئیے خصوصیت سے ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال سے دعا طلب کرے کہ اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کی حفاظت کر سکیں. سورہ مبارک نور میں پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مومنین سے کہہ دو کہ اپنی آنکھیں جھکا کر رکھیں اور اپنی پاک دامنی کا خیال رکھیں. اور اتنا امپورٹنٹ مطلب ہے، کتنی جگہوں پر قرآن کریم مذکر کی کہ صیغے لاتا ہے، عبارت لاتا ہے کہ جس میں ظاہری اعتبار سے مردوں سے خطاب ہے، در واقع مرد و زن سب سے خطاب ہے. لیکن یہاں پر اس پر اکتفا نہیں کیا، خصوصیت سے خواتین کے لیے پھر پیغام دیا دوسری آیت میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے حبیب مؤمنات سے یہ پیغام دے دو یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ اپنی آنکھیں جھکا کر رکھیں اور اپنی پاک دامنی کا خیال رکھیں. شخص آیا پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں، آقا ضعیف العمل ہوں، میرے پاس بہت زیادہ کوئی عمل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ روزے رکھنے والوں میں سے ہوں، زیادہ عبادت کرنے والوں میں سے ہوں. ہاں یہ دو صفتیں میرے اندر پائی جاتی ہے، کھاتا صرف حلال ہوں اور نکاح کے سلسلے میں، پاک دامنی کے سلسلے میں
حفاظت کرتا ہوں اپنی عفت کی اور اپنی آنکھوں کی۔ فرمایا اس سے بہتر خداوند متعال کی بارگاہ میں اجتہاد اور کوشش کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر عبادت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے باطن کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، تمام جوانوں سے گزارش کرتا ہوں ماہ مبارک رمضان کی ان شب و روز میں میرے مولا کے ان جملات کو اپنے پاس لکھ لیجئے۔ اے مومن، اے جوان، اے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والے، اپنے مقام و مرتبے کو دیکھ۔ فرمایا مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ بأعظم اجرا ممن قدر فعفا۔ خدا کی بارگاہ میں لڑتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہونے والا زیادہ اجر و پاداش اور مقام نہیں رکھتا ہے اس انسان سے جس کے پاس قدرت گناہ ہے، اس کے باوجود بھی اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے۔ لَكَادَ الْعَفِيفَ أَن يَكُونَ مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، خدا کے فرشتوں میں سے یہ ایک فرشتہ ہے۔ وہ آنکھیں جو کل کو قیامت کے دن نہیں رونے والی، ہر آنکھ نے گریہ کرنا ہے، وہ آنکھ جو گریہ نہیں کرے گی اس میں سے ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو بچاتی ہے اور اپنے آپ کو روکتی ہے۔ کل کو پروردگار متعال سے سکون و اطمینان و قرار عطا کرنے والا ہے، قرار عطا کرنے والا ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے، کسی کی نگاہ نامحرم پر پڑ جائے اور پھر وہ اپنی نگاہ کو بلند کر دے یا اپنی آنکھوں کو بند کر دے، اپنی آنکھوں کو دوبارہ کھولے گا نہیں مگر یہ کہ اسی وقت پروردگار متعال اس کی شادی حور العین سے فرما دیتا ہے، حور العین سے فرما دیتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی اپنی آنکھوں کو حرام سے بھر دے، ماہ مبارک رمضان کی حرمت کا بھی پاس نہ رکھے اور اس کی آنکھوں میں حرام منظر آ جائیں، کل کو قیامت کے دن آگ کی کیلیں اس کی آنکھوں میں ڈالی جائیں گی، آگ سے بھر دیا جائے گا اس کی آنکھوں کو، یہاں تک کہ لوگوں کا حساب و کتاب لیا جا رہا ہوگا اور پھر اس کے لیے حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم کی طرف بڑھا دیا جائے۔ ہم دنیا کی آگ کو عزیزو، ہمارے جسم کے جو مضبوط اعضاء ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، آگ تو بہت لطیف عضو ہے، یہ کیسے خدا کے غضب کی آگ کو برداشت کر سکے گی؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجئے۔ دو، اپنے کانوں کی حفاظت کیجئے۔ آیا شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہنے لگا، ہمارا پڑوسی، اس کے گھر سے رقص و سرور اور گانے کی آوازیں آتی ہیں، کنیزیں ہیں جو گا رہی ہوتی ہیں، جب کبھی میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں چند لمحے زیادہ بیٹھ جاتا ہوں، یہ سن لیتا ہوں۔ امام نے فرمایا یہ کام نہ کر، یہ کام نہ کر۔ آقا میں خود گناہ کی طرف بڑھتا نہیں ہوں، یہ آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے توجہ دے دیتا ہوں۔ فرمایا مگر تو نے قرآن کی اس آیت کو نہیں سنا کہ تیری سماعتوں کے بارے میں کل تجھ سے پوچھا جائے گا؟ آقا یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے میں نے کسی سے یہ آیت سنی ہی نہیں ہے۔ فرمایا کھڑا ہو اپنی جگہ سے، غسل توبہ کر، چند رکعت خداوند متعال کی بارگاہ میں نماز پڑھ، پروردگار سے معافی طلب کر۔ اگر اس حالت میں تیری موت واقع ہو جائے تو کتنی بدترین حالت ہے کہ انسان معصیت خدا کی حالت میں پروردگار کی ملاقات کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ آئیے عزیزو، اس روز و شب میں اپنی آنکھوں کی نسبت سے جو گناہ ہو گیا ہے، کانوں کی نسبت سے جو گناہ ہو گیا ہے، پروردگار متعال سے معافی طلب کریں۔ آج کی اس پرآشوب ترین دنیا میں دشمن کا اہم ترین حربہ یہی ہے عزیزو، میرے اور آپ کی آنکھ کو اس نے فوکس کیا ہوا ہے، میرے اور آپ کے کانوں کو فوکس کیا ہوا ہے۔ ایک جانب سے موسیقی اور غنا کا بازار گرم ہے، دوسری جانب سے عریانیت، بیہودگی، فحشاء کا بازار گرم ہے۔ اندلس، آج کے اسپین، 800 سالہ مسلمانوں کی ایک ظاہری حکومت تھی عزیزو، اسی ثقافتی یلغار کے ذریعے سے اس ظاہری اسلامی حکومت کے آثار کو بھی مٹا دیا گیا۔ اور آج کے جوان پر دشمن حملہ آور ہے، میرے اور آپ کی آنکھوں پر اس نے حملہ کیا ہوا ہے، کانوں پہ حملہ کیا ہوا ہے۔ آئیے پروردگار متعال سے مدد مانگیے، اس روزے کے ذریعے سے ملنے والی طاقت کا صحیح استفادہ کیجیے۔ آج کے بعد یہ آنکھ گناہ نہ کرے، آج کے بعد یہ کان گناہ نہ کرے، ان کانوں میں قرآن اور اہل بیت کے فضائل کی آوازیں پہنچے، علماء کرام کی گفتگو ان کانوں تک پہنچے۔ آج کے بعد یہ آنکھ گناہ نہ کرے۔ اے جوان، خدا سے مانگ۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس پرآشوب زمانے میں اور اس گناہ سے بھرے ہوئے معاشرے میں عزیزو، حتیٰ شادی شدہ افراد بھی کثرت کے ساتھ اس گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اگر ماہ مبارک رمضان میں انسان اس گناہ سے نجات نہیں پائے گا، کب نجات پائے گا؟ آئیے پروردگار سے مانگیے عزیزو۔ ایسی ٹیکنالوجی کا کیا فائدہ اور اس کے اس طرح کے استعمال کا کیا فائدہ جو مجھے اور آپ کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے؟ بتائیے کون سا ایسا دن ہے کہ ہماری آنکھ گناہ سے محفوظ رہ پاتی ہے؟ کتنے ہی ایسے لمحات آتے ہیں ہمارے پیر پھسل جاتے ہیں عزیزو۔ یہ ہے معافی کے روز و شب۔ پروردگار متعال سے مانگیے، پروردگار ان آنکھوں کو اس قابل بنا دے
جو حسین پر رونے والی آنکھیں ہیں، جو محمد و آل محمد کے فضائل و مناقب کو سننے والی آنکھیں، یہ گناہ کرے، اس سے بڑھ کر بدقسمتی کیا ہوگی؟ یہ کان گناہ کرے۔ فرمایا جس گھر میں موسیقی، حرام غنا پایا جاتا ہے وہ مصیبتوں کے لیے آمادہ ہو جائے، اس کی دعائیں پوری، اس گھر میں مانگی جانے والی دعائیں پوری نہیں ہوتی، ملائکہ اس میں داخل نہیں ہوتے۔ آئیے قرآن کو اپنے گھر کی زینت قرار دے، فضائل اہل بیت کو اپنے گھر کی زینت قرار دے، اچھی گفتگو کو، ہیلدی ڈسکشنز کو اپنے گھروں کی زینت قرار دے۔ ملائکہ آتے ہیں، شیطان بھاگتے چلے جاتے۔ اور جب کبھی بہت زیادہ پریشانی ہو تو کربلا والوں کو یاد کیجیے، حضرت حر کا واسطہ دے کر پروردگار سے دعا طلب کیجیے، سید الشہداء کو خدا کی بارگاہ میں اپنا سفارشی بنائیے، آقا آپ میرے لیے شفیع بن جائیے۔ اور دوسری طرف سے آج کا جوان کھڑا ہو دشمن کی ثقافتی یلغار کا ثقافتی سلسلے سے، پاکیزہ ترین ثقافت سے جواب دے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کس قدر تاکید فرماتے ہیں اس سلسلے میں، دیگر مراجع کرام کس قدر تاکید فرماتے ہیں۔ جوان کھڑے ہو دشمن کی اس یلغار کا، جب اس کی ظاہری اعتبار سے فزیکل وار ہے تو آپ نے فزیکلی جواب دینا ہے، اس وقت ثقافتی یلغار ہے، آؤ اس ثقافتی یلغار کا ثقافتی طریقے سے جواب دیں۔ اور جس طرح سے میڈیا وار ہے، آئیے اسی طریقے سے ہمارا جوان داخل ہو، ایک ایک قدم عبادت ہے، ایک ایک قدم عبادت ہے، اور اس راہ میں اس کی موت شہادت کی موت ہے عزیزو، اس سے بڑھ کر انسان کو کیا چاہیے؟ پروردگار متعال سے ماہ مبارک رمضان کے روز و شب میں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا طلب کیجئے، فقط ان کا دنیاوی فیوچر نہ بنائیے، ان کا اخروی فیوچر بنائیے کہ ان کی آخرت آباد ہو جائے، خدا اور اس کی حجتیں ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ انشاءاللہ یہ آنکھ ہمیشہ خدا اور اس کی پاکیزہ ترین نشانیوں کو دیکھ پائے، یہ کان ہمیشہ خدا اور اس کی حجتوں کے فضائل کو سن پائے، ہماری افکار، ہماری فکریں بہتر ہو جائے، ہماری زبان پر جز ذکر خدا کے اور کچھ نہ آنے پائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔